بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اب سے ایک ایسی حقیقت شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید کسی کتاب میں نہیں لکھی بلکہ ہزاروں گھروں کی خاموش کہانیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مرد کی شخصیت کے یہ 5 راز ضرور سمجھ لیں، ورنہ آپ محبت کرتے کرتے اپنے شوہر کی آیا بن جائیں گی۔ بہت سی عورتیں محبت کے نام پر آہستہ آہستہ بیوی سے زیادہ شوہر کی آیا اور ماں بن جاتی ہے، اور جب ایک رشتے میں بیوی کا کردار بدلنے لگتا ہے تو مرد کے احساسات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو مرد کی سوچ کی ایک ایسی تلخ حقیقت بتاؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ آپ نے ہمیشہ یہی سوچا ہوگا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بے پناہ محبت دیں گی اور اس کی ہر ضرورت پوری کریں گی اور اس کے خاندان کے لیے خود کو قربان کریں گی تو وہ اپنا دل آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ مسئلہ محبت کا نہیں ہوتا، آپ کا محبت کرنے کا طریقہ ہی 100% غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مرد کا ذہن کبھی بھی اس چیز کی عزت نہیں کرتا جو اسے بغیر محنت اور بغیر مانگے ہر وقت ملتی رہے۔ اپنے تو شوہر کو اپنا مجازی خدا مان لیا اور شوہر نے آپ کو ایک ملازمہ کے روپ میں اپنی عادت بنا لیا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کو یاد کریں جب آپ کا شوہر آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا، اور آج اس کے پاس باہر کی دنیا کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے تو وقت ہے، لیکن آپ کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے، اور وقت نہ دینے پر صرف کام اور تھکاوٹ کا بہانہ تیار ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے آنسو بہاتی ہیں اور اپنے دل کی گھٹن بیان کرتی ہیں، آپ شوہر کے سارے کام کرتی ہیں مگر وہ آپ کے جذبات کو روز کا ڈرامہ اور وہم کہہ کر کروٹ بدل لیتا ہے اور نیند کا بہانہ بناتا ہے۔ یاد رکھیں، مرد کے بارے میں اصل نفسیات یہ ہے کہ وہ آپ کی اندھی قربانی سے نہیں پگھلتا۔ آپ خود بھوکی رہ کر اسے کھانا پیش کرتی ہے، وہ کھانا کھا تو لے گا مگر آپ کی بھوک کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ بخار میں تپتے ہوئے بھی گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے خدمت تو کروائے گا مگر آپ کے درد کو محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے رویے سے اسے خود یہ سکھا دیا ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت اور حد نہیں ہے، اور آپ کی خودداری کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس مرد کے لیے اپنے اپنا میکا چھوڑ دیا اور اپنے شوق قربان کر دیے اور اپنی پوری شناخت داؤ پر لگا دی ہے، آج وہی مرد آپ کو ایک کونے میں کھڑا کر دیتا ہے اور آپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ قربانی ایک دن اسے بدل دے گی، لیکن ایسا مرد کبھی نہیں بدلتا۔ جب آپ اس کے پیچھے ہر وقت بھاگتی رہیں گی تو وہ بھی آپ سے دور بھاگتا رہے گا۔ یہی مرد کی نفسیات ہے، اور اگر یہ تلخ حقیقت آپ کے دل کے اس گہرے زخم کو چھو گئی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلے والا بلکہ اس سے بھی زیادہ احترام اور مقام دوبارہ دیکھیں، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں مرد کی نفسیات کے کچھ ایسے راز بتاؤں گا جو ہر شادی شدہ عورت کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ یہ راز کسی کو قابو کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط اور باعزت اور پرسکون ازدواجی رشتہ بنانے کے لیے ہے۔ نمبر 1، آپ بے بس اور مظلوم عورت کا نقاب اتار کر پھینک دیں۔ آپ کو کسی مرد کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت ہر وقت رونا روتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوا ہے اور میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں، میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرتی ہوں پھر بھی وہ پہلے جیسی محبت نہیں کرتے، میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں پھر بھی وہ میری قدر نہیں کرتے، میں نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دی لیکن وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور عزت کوئی خیرات نہیں ہے جو گڑ گڑا کر مل جائے، اسے اپنے کردار اور رویے سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بند کریں اور اپنی شخصیت اور کردار کو پختہ بنائیں۔ نمبر 2، مرد کو ہر وقت خدمت نہیں، عزت اور اعتماد زیادہ متاثر کرتا ہے۔ سب سے بڑی نفسیاتی حکمت عملی یہ ہے کہ آج اور ابھی سے اپنے شوہر کی ہر وقت کی خدمت کرنے والی آیا بننا بند کر دیں۔ محبت اور ضرورت میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، لیکن جب ایک فریق دوسرے کی ہر ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو رشتہ کبھی کبھی شراکت داری سے نکل کر انحصار میں بدلنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں انجانے میں شوہر کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ لگا کر رکھتی ہیں۔
یعنی بچوں کی طرح اس کا ہر وقت خیال رکھنا مرد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہر کام خود کرنا محبت نہیں، بعض اوقات یہ دوسرے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیا آپ اپنے شوہر کے وہ کام بھی خود کرتی ہیں جو وہ آسانی سے خود کر سکتے ہیں؟ تو آج ہی اس عادت پر غور کریں۔ کسی بھی انسان کو ذمہ دار بنانے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ اس کے سارے کام خود کر دیے جائیں، بلکہ اسے ذمہ داری دی جائے۔ اگر آپ ہر مسئلہ خود حل کریں گی، ہر چیز خود سنبھالیں گی، تو دوسرا انسان آہستہ آہستہ اسی کا عادی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط گھر وہ نہیں جہاں ایک شخص سب کچھ کرے، بلکہ وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک مرد اس عورت کو اپنی ضرورت تو سمجھ سکتا ہے، جو اس کی ہر وقت کی دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن برابری کا احترام ہمیشہ اپنے ساتھی کو دیتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کی شریک کے حیات ہیں، اس کی ملازمہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کے ہر کام کرنا بند کر دیں گی تب اسے آپ کی اصل اہمیت کا احساس ہوگا۔ ٹھیک ہے، شوہر کے ضروری کے کام ضرور کریں، لیکن ہر چھوٹا چھوٹا کام کرنے کے پیچھے مت بھاگیں۔ نمبر 3، ہر وقت اپنے شوہر کے لیے دستیاب رہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو آواز دیتا ہے اور آپ سارے کام چھوڑ کر فوراً اس کے پاس بھاگی جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اسے محسوس ہونے دیں کہ آپ کی اپنی بھی ایک مصروف زندگی ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، کیونکہ جب آپ ہر وقت دستیاب نہیں رہیں گی تو آپ کے ساتھ گزارا گیا ہر لمحہ اس کے لیے زیادہ اسپیشل اور قیمتی بن جائے گا۔ اپنی ایک واضح حد مقرر کریں اور جو بھی اس حد کو پار کرنے کی کوشش کرے اسے فوراً روک دیں۔ نمبر 4، خود کو کبھی مت بھولیے، کیونکہ صحت مند اور خوش بیوی ہی اچھا رشتہ بنا سکتی ہے۔ شادی کے بعد بہت سی عورتیں اپنی پوری دنیا صرف گھر تک محدود کر لیتی ہے۔ وہ اپنی صحت بھول جاتی ہیں اور اپنی خوشیاں بھول جاتی ہے، اپنے خواب بھول جاتی ہیں اور یہاں تک کہ اپنی شخصیت بھول جاتی ہے، اور پھر ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی ہے، میں آخر ہوں کہاں؟ یاد رکھیں، آپ صرف کسی کی بیوی نہیں ہیں، آپ ایک مکمل انسان بھی ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صاف ستھرا لباس پہنیں، مسکرائیں اور اپنے شوق زندہ رکھیں۔ کبھی شوہر کے ساتھ صرف ہنسنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ رشتے صرف ذمہ داریوں سے نہیں، خوشگوار لمحوں سے بھی زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے جسمانی مزاج کو مکمل طور پر بدل دیں۔ جو عورت جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ چلتی ہے اور بات کرتے وقت نظریں چراتی ہے، وہ خود کو کمزور ظاہر کرتی ہے۔ آج سے اپنی کمر سیدھی رکھ کر چلی اور چہرے پر ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ رکھیں، لیکن اپنی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک اور اعتماد رکھیں۔ جب بھی کسی سے بات کریں ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ عورتیں اکثر دل سے سوچتی ہیں اور یہی بات کئی مرتبہ ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر آزاد ہونا پڑے گا اور اپنی ہر چھوٹی چھوٹی خوشی اور ہر غم کے لیے اپنے شوہر پر انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرے گا تبھی آپ خوبصورت ہوں گی۔ وہ آپ کے ساتھ محبت کی باتیں کرے گا تبھی آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ ایسی سوچ انسان کو اندر سے محتاج بنا دیتی ہے۔ لہذا اپنی خوشی کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لینا سیکھیں، کیونکہ جو عورت خود اپنے ساتھ خوش رہنا جانتی ہے وہی مضبوط ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ ایسی عورت کی طرف کشش محسوس کرتا ہے جو عورت اپنی اہمیت جانتی ہے اور جو اپنی طاقت پر مسکرا سکتی ہے۔ مرد سے بات بات پر بلاوجہ معافی مت مانگیں، یہ عمل آپ کی محبت ظاہر نہیں کرتا بلکہ آپ کو کمزور دکھاتا ہے۔ محبت کا مطلب اپنی ذات کو ختم کر دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی شخص قربانی دیتا رہے۔ کامیاب شادی وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں اور دونوں اپنی غلطیوں کو مانیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر صرف ایک شخص مسلسل دیتا رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے تو رشتہ آہستہ آہستہ تھکنے لگتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے اپنے صرف ایک بات بھی سیکھ لی ہے تو اپنے شوہر سے محبت ضرور کریں، لیکن اپنی عزت اور اپنی شناخت اور اپنی شخصیت کو کبھی قربان نہ کریں، کیونکہ بیوی آیا نہیں ہوتی، بیوی وہ ساتھی ہوتی ہے جو مشکل میں حوصلہ بنے اور خوشی میں مسکراہٹ بنے، اور زندگی کے ہر سفر میں کندھے سے کندھا ملا کر چلے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کی ایک شیئر کسی ٹوٹتے ہوئے رشتے کو سنبھالنے کا سبب بن جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر میاں بیوی کے درمیان محبت اور احترام پیدا فرمائے، سکون اور اعتماد اور رحمت ہمیشہ قائم رکھے، اور ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔